میں تو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے مجھے یاد ہے کہ جب 2017 کے اندر واقعہ ہوا تھا مجھے کیوں نکالے کی کمپین شروع کی تھی، تب بھی راولپنڈی کے اندر ہم نے رپورٹنگ بھی کی تھی کہ جو تاحیات قائد ناخوش گئے تھے. اب قائد تو نہیں آئے، ظاہر ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون آئے ہیں، سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. وہ ہم نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج بھی، بدن بولی اسٹیج کے اوپر کافی وہ اس طرح کی امپریسو نہیں تھی. ہی واز ان ہیپی. وجہ کیا بنی اتنا؟ مطلب یہ کتنی سیٹیں ہیں یہاں پہ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی؟ اب تو نالج ہے، یہ تو ہر بندے کو معلوم ہے. کیا وجہ؟ 2 دن بعد سر جاننا چاہ رہے ہیں نا. لڑائی ہے جی اندر وہاں پر. کس کس کی؟ اس میں جی بیسکلی ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ناصر بٹ لیں، تو وہ ٹکٹ پھر حنیف عباسی صاحب نے لے لیا. ناصر بٹ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بھی اور ایون کہ یہ بھی معلوم ہے کہ اب ملک ابرار صاحب کا اور چودھری تنویر صاحب کا بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے زیادہ، تو وہاں پر بھی گروپنگ ہے. اور بیسکلی اگر اس جلسے کو دیکھیں، لیاقت باغ والا جلسہ جو ہے بہت زیادہ کمزور جلسہ تھا جی. میں تو آج تک جتنے جلسے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ یعنی کہتے ہیں کہ اور انتخابات کے اتنے نزدیک اتنا جو ہے ماٹھا قسم کا جلسہ میں نے نہیں دیکھا مسلم لیگ نواز کا. ایک حلقے کا جلسہ بھی شاید جو ہے نا اتنا یا اس سے بڑا ہو سکتا تھا. یہ تو کم سے کم جو ہے 3 حلقوں کا جلسہ تھا، راولپنڈی کے 3 حلقوں کا. جب اس میں اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو ایک اور جلسہ ہونا ہے راولپنڈی سے متعلق وہ مری میں ہے، اور وہ مری کا جلسہ جو ہے اس میں جو تاحیات قائد آپ کے محمد نواز شریف صاحب جو سابق پرائم منسٹر ہے وہ بھی آئیں گے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر تشریف لائیں گے، چیف آرگنائزر جو چیف آرگنائزر ہیں جی. لیکن آپ کے قائد تو تاحیات قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہیں نا جی. بے شک وہ انہوں نے آگے جلسہ کرنا ہے. تو یہ سوال اس پہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، حسن ایوب نے صحیح بتایا، آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ جناب اعلیٰ جو اس کیمرے کے سامنے وہ جو کوئی خالی کرسیاں ہیں وہ منہ چڑھا رہی تھیں. ظاہر ہے وہاں پہ جو لوگ تھے ہی نہیں. جو آفیشیل رپورٹس ہمارے سامنے آئیں وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وہ بھی ہمارے سامنے تھیں. سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک توتی بول رہا ہے، جس انداز سے وہ پورے ملک کے اندر ظاہر ہے ایک ان کے لیے ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے باقی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ذرا زیادہ ان کے حق میں ہے. تو لوگوں کا وہاں پہ چھٹی والے دن آنا بنتا تھا اور آنا چاہیے بھی تھا، اور ظاہر ہے بڑی پبلسٹی بھی تو کرتے ہیں نا کہ جلسہ ہے، یہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. نہیں وہ تو پبلسٹی نہیں کی. اچھا تو کوئی اخبار میں اشتہار نہیں دیا، کوئی انہوں نے اس طرح کی چیز نہیں کی. ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا. جب ہوتا ہے بلاول صاحب کا جلسہ تھا تو آدھے پاکستان کو معلوم تھا کہ بلاول لیاقت باغ آ رہے ہیں. 4 دن ہو گئے نا ویسے حسن ایوب، سارے اخبار دے ہوتے پہلا پیج جڑا ایک ہی پڑھیا ہوندا ویسے انہاں دا پاکستان مسلم. اچھا نہیں ویسے اچھا جو صاحب میرا سوال اگر آپ سن پا رہے ہیں مجھے وہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کے اندر اگر اندرونی اختلافات اس لیول کے ہیں کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ تاحیات قائد ملک کے اندر موجود ہیں. وہ لندن میں بیٹھ کے اگر کمپین کر رہے ہوتے تو سمجھ آتی تھی. سارے لوگوں سے ملاقات ہے تو ہی شوڈ ہیو ٹیکن مطلب سیریس نوٹس آف دس نا. مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کلان کو پھر بلڑائی ملک چلانا ہے، آگے لے کے جانا ہے. اور ظاہر ہے خوشخبری ہمیں حسن ایوب نے سنا دی ہوئی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ادھر سے ادھر کرسیوں پہ بندے آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. سو لڑائیاں اس طرح کی ختم ہونی چاہیے. جی صاحب بھی حالت نہیں ہے. اور بھائی آپ کو میں نے ہفتہ پہلے جب لاہور میں میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ یہاں جلوس جلسہ کر رہے تھے لاہور میں، تو میں نے کہا کہ وہیں سے گاڑی کے اندر سے میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب سے بات کی، اور دونوں کے جو ان کے خاندانی ذرائع ہیں انہوں نے جو رپورٹنگ دی، جس کو میں ہلکا سا اشارہ بھی کیا آپ کو، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ آپ کے تو اوپر اب نون لیگ کا ایک سوار ہے. کیا بات کہ جب کس طرح 8 آئے ان کے حق میں ریزلٹ اناؤنس کیے جائیں، ووٹ کس نے کس کو ڈالا نہیں ڈالا اس کو یعنی چھوڑو، بس یک طرفہ. تو اس لیے آپ سننے کو تیار نہیں. میں نے کہا دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف نے کہا کہ تم نے ہمارا بیڑا گرک کرا دیا پارٹی کا. آج یہ عالم ہے کہ لاہور میں کوئی نہیں ہمارے کہنے پر نکل رہا، آپ پنڈی کا رونا رو رہے ہیں. اکثر و بیشتر جب میں کہتا ہوں اسکولوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ بندے لے کے پہنچو، بھائی مان لو کہ نہیں ہے آپ کے پاس 7 لوگ، اب جن کے نکلنے تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. خاور صاحب آپ ویسے ہی سیالکوٹ کے جلسے کو بڑا جلسہ کہہ رہے ہیں، یا باقی جو ہے وہ برے والا جلسہ بھی جو ہے بھی سنا ہے اچھا خاصا بڑا تھا. تو بات یہ ہے منصورہ کا جو ہے مریم نواز کا جلسہ دیکھیں کتنا کامیاب تھا
جو جلسہ کمزور تھا، لاہور کی ریلیز بہت زبردست تھی، جو جلسہ کمزور ہے وہ کمزور ہے. راولپنڈی کا جلسہ واقعی بہت کمزور جلسہ تھا، لیکن اس ایک جلسے کی وجہ سے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں یہ کہہ دینا کہ جناب مسلم لیگ نواز جو ہے غیر مقبول ہو چکی ہے، یہ انفیئر کومنٹ ہے. فیئر کومنٹ یہ بنتا ہے کہ راولپنڈی کا جلسہ ناکام تھا اور اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بات یہ ہے.